تو اعتکاف میں وقت دیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا، قرآن پاک کھلتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، سارا دن بیت جاتا ہے، قرآن مجید نہیں کھلتا، قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا۔ ایک شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف، تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے۔ آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے؟ خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے وہاں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں، ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا، چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، خریداری میں وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو، قرآن پاک پڑھنے کی ہو تو بڑا ذوق بن جائے۔ قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 60 اور ایک 61۔ ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے، پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے، ایک رات کو۔ اور آپ فرماتے ہیں 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا۔ 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھیں رمضان میں، ایک سپارہ گھر میں پڑھیں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ کبھی تجربہ کرنا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصلی بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے اور دائیں بیٹھتی ہے۔ اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اگر ابا بیٹھا ہے اور 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں۔ قسم اللہ کی عزت کی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں، کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان۔ مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں، چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا، اب یہیں کرم ہو رہا ہے، اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں، قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے، اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، سزا کا حقدار تھا، پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی، اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر اس بی بی نے بچہ پالا، آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو ابھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے، زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں۔ بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ مہربانی کرو، ایک سپارہ گھر میں، ایک سپارہ مسجد میں، یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے۔ اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے۔ تو کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3۔ تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک۔ کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید، ایک سپارہ دن میں ایک رات میں، تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ ذہن بنائیں، یہ ذوق پیدا کریں، اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ تو اب ذرا ضرب دے لو بات کہاں جائے گی۔ تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو، کچھ نہ دیکھو، سارا دن بس قرآن پاک دیکھو، سارا دن قرآن مجید پڑھیں، قرآن پاک سے دل لگائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں۔
हुजूर को ज़्यादा आता था ना, तो कभी कभी आप समझ लें कि आपको ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी सामने वाले, मैं अक्सर कहता हूँ मदरसे के तलबा से, मैं कहता हूँ आप कारी और हाफिज तो हो गए हो, पर कभी किसी और से भी सुना करो। क्या करो, सुनाओ यार, दो आयतें, दिल कर रहा है। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी पाक तशरीफ लाए तो मुझे कहने लगे, उबई इधर आ, मैं तुझे कुरान पाक सुनाऊं। मैंने कहा या रसूलल्लाह, मुझे फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें सुनाऊं। हजरत उबई रो के कहने लगे, या रसूलल्लाह, रब करीम ने मेरा नाम लिया है। मैं कहा, वो कहा? फरमाया हाँ, तेरा नाम लिया है। रोने लगे, कहने लगे हुजूर फिर तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, सुनाइए मैं सुनता हूँ। तो हुजूर सुनना भी हुजूर की सुन्नत है, सुनाना भी नबी पाक की सुन्नत है। कुरान मजीद को सुने। और फिर यार दुख की बात है ना कि पासपोर्ट के दफ्तर तो मैं 2.5 घंटे खड़ा रहूं, शनाख्ती कार्ड के लिए मैं 1.25 घंटा खड़ा रहूं, और मैं पहली दफ़ा सऊदी अरब जाऊं तो इमिग्रेशन के लिए 2.5 घंटे भी मुझे लाइन में लगना पड़े तो मैं लगा रहूं। दुनियादारी के लिए तो मैं इतना खड़ा रहूं, और तरावी के लिए मुझे 1 घंटा ना खड़ा हुआ जाए और मैं बहाने करता फिरूं। तो फिर याद रखो, वो हज़रत सैयदा अस्मा का करती थी, नबी पाक ने मुझे कहा था, अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के ना देना, वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा। जब हम रब करीम को वक़्त इस तरह देते हैं कि दुनियादारी के लिए तो सारी हमारे पास हिम्मतें मौजूद है, और तरावी का वक्त आया तो बहाने ढूंढने लग गया। तरावी का वक्त आया तो वो जो है उसने शुरू कर दी बात के जनाब मेरे फलान जगह तकलीफ है और मुझे ब्लड प्रेशर हो जाता है तो पसीना बड़ा आता है। तो अब तो आसानियाँ ही बड़ी हैं। सहाबा कहते जब हम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने जाते थे, बारिश होती थी तो मस्जिद में पानी खड़ा होता था, कीचड़ खड़ा बन जाता था, तो हम अपनी झोलियों में खुश्क मिट्टी डाल के ले जाते, अपनी अपनी जगह बिछा लेते मिट्टी, और फिर हम नमाज पढ़ते तो हमारे पेशानियों पर भी मिट्टी लग जाती। तो एक सहाबी झाड़ रहे थे तो नबी पाक ने फरमाया ना झाड़, जब तक चेहरे पे रहेगी फरिश्ते दुरूद भेजते रहेंगे। अब तो ऐसी लगे हुए मस्जिद में, फिर भी तो तरावी नहीं पड़ता। तो एक तो इबादत को टाइम दें, दूसरा कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मस्जिदों में टाइम दें। मुझे दुख होता है जब रमज़ान में भी नमाज के बाद मस्जिद को ताला लगता है। अगर हम सारे आएँ मस्जिदों में, हम रमज़ान शरीफ के अंदर वक़्त दें, जिसके पास टाइम हो वो आके बैठ जाए, कुरान मजीद खोल ले, तो मेरा ख्याल है कि मस्जिदें भी हमें दुआ देंगी कि देखो हर वक्त इन्होंने मेरे अंदर तिलावत की। एक और बात भी अर्ज़ करनी है, ये मुझे कहा गया है, मेरी अपनी तरफ से नहीं, ये मुझे रुका दिया गया है। कह दूं पक्के नमाजी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? जो पक्के नमाजी हैं मस्जिदों के, वो मेरे साथ वादा करें, नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? नहीं तुसी नहीं बोल दे, तुसा हो जाना। पक्के बोल दे नहीं पे, पक्के घूर देने पे, पक्के नमाजी, ये पक्के नमाजियों से बात, नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? ये बोल के बताएं, इंशाअल्लाह कहें। कच्चे नमाजियों को शिकवा है कि पक्के नमाजी रमज़ान में हमें घूरते हैं, रुखे दिए मुझे उन्होंने, कहते हैं पक्के नमाजी, कहते फसली बटेरे आ गए ने। ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। आप पक्के नमाजी हैं तो मेहरबानी करें, आप वो जो आपने साफ लाट कराई है ना अपने नाम पक्की, कि इत्थे मैं बहना रोज़, तू कितों आ गया, ये छोड़ दें आप, मेहरबानी करें। ये अल्लाह का घर है, ये किसी के नाम रजिस्ट्री हो सकती। जो आया है ना बेचारा, चलो कभी कभी सही, मेहरबानी करें उसको टाइम दें, बैठने दें, कुछ नहीं होने लगा। और जब वो आए ना तो दुआ करें, जब उसको देखें तो कहीं अल्लाह ये आया है तो हमेशा आता ही रहे, उसको दुआ दें। मेरे बच्चे शिकवा करते हैं, कहते हैं पक्के नमाजी सांस नहीं लेने देते मस्जिद में। और एक बात और, ये हजरत अली का कौल है, इसको दिल की तख्ती पे लिख लेना, दिल की तख्ती पे शेर खुदा की शेरों जैसी बातें। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे, वो नेकी करने वाला अच्छा नहीं जो नेकी करके अकड़ जाता है और दूसरों को गुनाहगार समझता है, वो नेकोकार अच्छा नहीं। फरमाया करते थे, इससे वो गुनाहगार अच्छा है जो गुनाह करके कम से कम शर्मिंदा तो होता है ना। फरमाते हैं जो गुनाह करके शर्मिंदा हो वो ज़्यादा अच्छा है उससे जो नेकी करके अकड़ जाए। तो थोड़ी सी नेकी करके, परहेजगारी करके सारी दुनिया को गुनाहगार समझने लग जाना, ये तो बुत पैदा कर लिया है तूने अपने अंदर, इस बुत को तोड़ दे। पता नहीं कौन कब आए और अल्लाह का वली बन जाए। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। तो मेहरबानी करें पक्के नमाजी, थोड़ी शफकत करें। ये मैं सबसे नहीं कह रहा, जो घूरते हैं सिर्फ उनसे कह रहा हूँ। कुछ पक्के नमाजी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल के भी बड़े पक्के हैं, सोच के भी बड़े पक्के हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत लोग। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे शहर के एक डॉक्टर साहब हैं, मैंने कहा आप नमाज मस्जिद में पढ़ा करें, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है,
تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ان کو میں نے دوائی لینے گیا تو وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی. میں نے کہا آپ مہربانی کریں. کہتے میں آؤں گا. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے. میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے. تو کہتے ہیں سب ناراض نہ ہو جائیں. نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا, کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی. تو کہتے ہیں مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح, ویسے بھی میں گیا نہیں, 60 سال عمر ہو گئی, تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے ہو؟ او بھائی, حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا, حرام نہیں کھایا, فرماتے تھے الفن کہتا ہوں, بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی, لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے. حساب والا نہیں ہوں میں, درگزر والا ہوں. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, یہ تو فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے. تو مہربانی کریں. آگے چلیں. رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے, ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت. فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا, اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی. نبی پاک ہر سائل کو دیتے. جو قیدی بند ہوتے نا, قیدی جنگ کے قیدی کفار, حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان میں. فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا. سخاوت کریں. اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں. نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا. تو سخی ہو جا, رب کریم تجھے امیر کر دے گا. سخی بن جا. مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوندا. سخی بن جاؤ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا, سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے. غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو, لیکن رمضان میں روز دینا, ہر شام دینا. غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ, روٹیاں کھلاؤ, افطاریاں کراؤ. غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ. مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو. جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے. ڈیوٹی کرو. اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو. جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے, وہاں رمضان شریف میں صبح صبح گوشت پہنچاؤ. مہربانی کرو. غریب امیر تو کسی کو تب دے گا جب اس نے ووٹ لینے ہوں گے. وہ تو وہاں زکوٰۃ دے گا جہاں سے اسے پتا ہوگا کہ میری تعریف اچھی ہوگی. وہ تو مسجد میں اس وقت خرچ کرے گا جب اس کا نام بار بورڈ پہ لکھا جائے گا. غریبوں, تم نے ظلم کیا ہے. اگر تم اپنی 4 غریب بھائی مل کے ایک غریبنی بہن کا خیال رکھتے تو اس غریبنی کو محلے کے چودھری کے پاس نہ جانا پڑتا. اگر 4 غریب بھائی ایک غریب بھائی کا خیال کر لیتے, تھوڑے تھوڑے جو صاحب حیثیت تھے, تو وہ مجبور نہ ہوتا. مہربانی کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے. فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا. ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں, اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا. ساتھ بٹھا کے کھلاتے. ایک بڑی عجیب بات ہو گئی, گھروں میں ہو جاتی ہے. جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں. ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ, آج مہمان کو نہ لائیے گا. کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی, یہ نافرمانی نہیں. اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے, تو لگ پتا جائے, اس کو نافرمانی نہ سمجھے. بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے, مہمانوں کا کوئی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے, تو روز پکا کے دیتی ہے, چل اس طرح کر, مجھے سرکہ اور کھجور دے دے, روٹی میرے مہمان کو دے دے. تو آپ کی زوجہ رو پڑی, کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں. مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے, میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی, میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی, لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گی. ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں, ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں. اور ڈرو اللہ سے. کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے, کس کس نام. غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی. میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے پر بادشاہ شیر ہوتا ہے, اس لیے کہ شیر ہفتے میں 1 دن گوشت کھاتا ہے. اگر روز کھائے نا تو اس سے بھی نہ اٹھا جائے, جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا, اس سے اٹھا کوئی نہ جائے, وہ ہفتے میں 1 دن کھاتا. مگرمچھ سب سے دلیر جانور ہے,
دریائی جانوروں میں سے، لیکن 24 گھنٹے میں 700 گرام کھانا کھاتی ہے، اور شیر کا بھی پنجہ پکڑ لے تو شیر چھڑا نہیں سکتا، روٹی کھا کھا کے تو حال ہی کوئی نہیں قوم کا۔ تو مہربانی فرمائے، فاقہ آپ کو طاقتور کرے گا، اور جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے شہوانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے نبی پاک نے کہا تھا نوجوانوں کو یا شادی کر لو یا روزے رکھا کرو۔ اگر زیادہ روٹیاں کھاؤ گے تو تمہارے اندر نفسانی اور شہوانی قوتیں زیادہ پروان چڑھیں۔ تو مہربانی فرمائے رمضان میں غریبوں کے فاقوں کا خیال کریں، انہیں پہنچا کے آئیں، گھر جا کے دے کے آئیں۔ میں اکثر یہ رونا روتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں نا 27ویں کو قاری صاحب کو سوٹ ملتا ہے، اس کے پیچھے سازش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں روزے نہ تو درزی پکڑے گا نہ سی کے دے گا، تو ہم یہ سازش کرتے ہیں کہ دین جنا نہ ہوئے مولوی بھی ساڑھے ورگا سوٹ پا لے عید تے، تو پھر ساڑھے جی چودھری جی تے مولوی جی فرق ہی رہ گیا۔ تو 27ویں کو اس لیے دیتے ہو کہ درزی نہ پکڑے، اس بیچارے کو دینا ہے تو یکم رمضان کو دو، اس کو حضرت جی میرے والا جوڑا پہن کے آپ نے تراویاں پڑھانی ہے، یہ جمعہ آپ نے میرے سوٹ سے۔ مہربانی کریں آپ جو آپ کے اپنے اپنے علاقے کے مسجد کے قراء ہیں، حفاظ ہیں، طالب علم ہیں، ان کو رمضان شریف سے شروع ہونے سے پہلے، اور کسی گھر میں آپ لنگر پہنچاتے ہیں 20ویں روزے تو 20 روزے تو فاقے سے انہوں نے رکھ لیے، اب آپ گھی لے کے پہنچ گئے۔ اگر رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دو گے تو اللہ رمضان جتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ فطرانہ یکم رمضان کو دے دو، مہربانی کرو، تاکہ غریب کے گھر کے اندر چولہا صحیح جلے، اس کے بچے بھی کھانا صحیح کھائیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کی بچی کو کپڑا، لباس اور غریبوں کو کچھ لے کے دینا ہے تو رمضان سے پہلے لے کے دیں، تاکہ درزیوں کا ریٹ کم ہو، وہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے۔ اور میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لو، اتنے قیمتی دن دوبارہ نہیں ملیں گے جو زندگی میں رمضان دوبارہ سے آ رہا ہے، سارے کام پہلے کر لو۔ ہمارے ہاں تو آپ یقین کر لیں، نہ درزی تراویاں پڑھتا ہے، نہ کپڑوں والا پڑھتا ہے، نہ کاج بٹن والا پڑھتا ہے، نہ نلکی والا پڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی راشی سارا ان دنوں میں، وہ جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا رمضان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمیں نفل کے لیے نہیں جگاتے تھے، پر رمضان کے آخری 10 دن فرماتے اٹھو، یہ سونے کا ٹائم نہیں۔ اور ہمارا وہی ٹائم سارا بازاروں میں گزر جاتا ہے، وہ جو کچھ لینے کا وقت ہے، شب قدر تلاش کرنے کا وقت ہے، وہ سارا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب بیداری کریں گے، محفل کریں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا۔ مسجدوں کا رخ کریں، یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا ضائع ہو۔ آخری بات سنیں، رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سارا سال دین کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، سارا سال ہم جب کہیں جا کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ترس رہے تھے کہ کاش کبھی پہلے ہمیں بات سننے کو ملتی۔ دین کی بات کی ہر وقت ضرورت ہے۔ رمضان کے اندر لوہا گرم ہوتا ہے، کیوں بھلا؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ پہلے جب دین کا کام ہوتا ہے تو دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، شیطان جواب کے اندر کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں کسی آدمی نے بات کی یا سنی تو بڑا دل نرم ہو گیا، لیکن جب گھر گئے تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈال دی۔ رمضان میں ایسے نہیں ہوتا، صرف تبلیغ ہوتی ہے، شیطان قید ہوتا ہے، وہ کوئی غلط مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تبلیغ زیادہ کرنی چاہیے، جد و جہد کریں، اتنی جد و جہد کریں کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کی عزت کا مہینہ بنا دے، اور رمضان جیسے ہی جائے امت کو اللہ پھر سے وقار عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا